تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی انفارمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج سکتا ہے ڈائریکٹلی۔ وہ کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، اور یہاں ادارے سے میری مراد بار کونسلز ہیں، یا کوئی جرنلسٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ڈائریکٹ وہ چیز بھیج سکتا ہے۔ دوسرا آپشن اس کے اندر ہے کہ گورنمنٹ تھرو پریزیڈنٹ آف پاکستان ریفرنس بھیج سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کسی بھی جج کے بارے میں جہاں پہ کوئی بھی انفارمیشن ہو، اوپینین ہو۔ اور تیسری آپشن ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل از خود بھی معاملے کا نوٹس لے سکتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا کانسیپٹ ہمارے آئین کے مطابق یہ ہے کہ چونکہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے، عدلیہ کا وقار اسی میں ہے کہ ان کی اپنی انڈیپینڈنس ہو، کوئی دوسرا ان سے سوال نہ کر سکے، اسی لیے ان کے اپنے پیئرز، ان کے اپنے بردر ججز، سینئر موسٹ 5 ججز کی ایک کونسل ہوتی ہے، اسی کے اندر پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بات اس میں سے واضح ہوتی ہے، کوئی اس کا فیصلہ نکلتا ہے، تو اس کے اوپر جج کی ریموول ہوتی ہے، ورنہ معاملہ وہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے، پریزیڈنشل ریفرنس ایک اطلاع کی صورت میں ہوتا ہے، جہاں پہ اگر حکومت کے پاس کوئی اطلاع ہو، کوئی انفارمیشن ہو، جس کی بنیاد پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل 209 یہ رائے رکھتے ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بڑا ضروری ہے یہ واضح کرنا کہ سپریم جوڈیشل کونسل واحد ادارہ ہے جو کسی بھی معاملے کی تحقیق کر سکتا ہے سپیریئر جوڈیشری کے ججز کے معاملات کو لے۔ کسی اور ادارے کو آئین میں، ہمارے قانون میں یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ آپ اطلاع دے سکتے ہیں، اطلاع کے لیے کوئی جو تصدیق کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ انکوائر نہیں کر سکتے، انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ اس بیک گراؤنڈ میں ایک پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا گیا تھا جسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیلنج کیا۔ جتنی رپورٹنگ ہو چکی ہے اس کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ ان کے اہلیہ اور بچوں کے نام سے منسوب 3 لندن کے فلیٹ سے متعلق تھا۔ اس ریفرنس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے۔ آج اس کا شارٹ آرڈر ایک لمبی پروسیڈنگز کے بعد، جس میں پٹیشنر کے وکلاء، اس کے ساتھ مختلف بار کونسلز جو اس میں پٹیشنرز تھی، پارٹیز تھی، ان کے وکلاء، اور پھر حکومتی وکلاء کا موقف سننے کے بعد ایک شارٹ آرڈر پاس کیا گیا۔ اس شارٹ آرڈرز کے اندر جو مختصر چیزیں ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اول سب سے پہلے تو اس شارٹ آرڈر کے تحت جو پریزیڈنشل ریفرنس فائل کیا گیا تھا، ریفرنس نمبر 1/2019، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ، فل بینچ، 10 رکنی بینچ نے کویش کر دیا، یعنی کہ اسے کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ریفرنس کے نتیجے میں ایشو ہوئے شو کاز نوٹس، جو کہ حکومت نے ایشو نہیں کیا، سپریم جوڈیشل کونسل سینئر موسٹ 5 ججز، انہوں نے جو شو کاز نوٹس ایشو کیا تھا اسے بھی کالعدم، یعنی کہ اس کو لکھا ہوا ہے لفظ اسٹینڈ ابیٹڈ، جس کا ترجمہ شاید کالعدم ہی بنے گا، اسے بھی کالعدم یعنی کہ ناقابل عمل قرار دے دیا گیا۔ اب یہ جو 2 چیزیں کی گئی، اس کو سبجیکٹ کر دیا گیا، تابع کر دیا گیا ان چیزوں کے جو اس فیصلے کے باقی مضمرات میں ہیں۔ کیونکہ اس کیس کے اندر مدعا یہ تھا کہ جو 3 فلیٹس ہیں ان کی اطلاع کیسے آئی اور کیسے ان کی اطلاع کورٹ کے سامنے رکھی گئی، اور وہ کن کے نام پہ ہیں، اور کیا اس کی کوئی رسپانسبلٹی آنریبل جسٹس
کے اوپر بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی. لہٰذا عدالت نے یہ فیصلہ کیا، یہ پیرا 4 سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو شارٹ آرڈر آیا ہے اس میں فیصلہ ہے کہ 7 روز کے اندر، یہ فیصلہ آنے کے 7 روز کے اندر متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو وہ از خود انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت جو محترم جج صاحب کی اہلیہ ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کے نام نوٹس ایشو کریں گے، اور وہ نوٹس ان ترین لنڈن کے فلیٹ سے متعلقہ ہوگا جن کی تفصیل اس میں دی ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. نوٹس ایشو ہونے کے بعد 60 روز کے اندر متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو ان کے دیے ہوئے کاغذات، منی ٹریل، دیگر چیزوں کے روشنی میں ظاہری بات ہے وہ سوال جواب ہوں گے، کچھ کاغذات مانگے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، تو وہ اپنی ایک رپورٹ مرتب کرے گا، اور وہ رپورٹ مرتب کرنے کے بعد 60 روز کے اندر ٹائم باؤنڈ کر دیا چیئرمین ایف بی آر کو بھیجے گا. سوری میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ کر دوں، 60 روز تو اس کی پروسیڈنگز ہوں گی کمشنر ان لینڈ ریونیو کے سامنے، 75 روز یعنی کہ 60 کے بعد 15 روز اور 75 ڈیز ان ٹوٹل اس کے اندر ریفرنس جو ہے، جو کمشنر ہے اپنی رپورٹ مرتب کر لے گا. ٹوٹل 75 دنوں، 60 دن تو وہ ہیئرنگ کرے گا پارٹی کی، اس میں ان کا خود پیش ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، وہ اپنے وکیل کو، اپنے کسی ایجنٹ کو، اپنے اکاؤنٹنٹ کو پیش کر سکتے ہیں، اور 75 ڈیز کے اندر وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا چیئرمین ایف بی آر کو. چیئرمین ایف بی آر وہ رپورٹ موصول ہونے کے 7 روز کے اندر پابند ہوں گے پیرا نمبر 9 شارٹ آرڈر کے مطابق کہ وہ رپورٹ از خود اس کے اوپر دستخط کر کے سیدھی، کوئی حکومت کو نہیں بھیجنی، کسی کو نہیں بھیجنی، کسی اے آر یو کو نہیں بھیجنی، خود چیئرمین ایف بی آر کی طرف سے سائنڈ رپورٹ جو کہ ان کے کمشنر نے، متعلقہ کمشنر ہے جو یہ بنائے گا، وہ بھجوا دیں گے، پابند ہوں گے بھجوانے کے سپریم جوڈیشل کونسل کو تھرو اس کے جو سیکرٹری ہیں، اس کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو یہ بھجوانے کے پابند ہوں گے چیئرمین ایف بی آر. اور جو سیکرٹری ہیں وہ اس چیز کے لیے پابند ہوں گے کہ وہ فوری طور پہ وہ رپورٹ جو چیئرمین ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ان کے سامنے رکھیں، جو کہ انڈر دی اسکیم آف تھنگز ان کانسٹیٹیوشن چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں. پھر چیف جسٹس آف پاکستان قواعد کے مطابق جو کہ آرٹیکل آئین کے 209 میں درج ہیں، وہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھیں گے، اور پھر جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ اس کے اوپر غور کرے گی. میں یہ 4 لائنیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی بھی مسکنسیپشن یا مس رپورٹنگ یا میری طرف سے شاید اس کی تشریح میں کوئی غلطی آ جائے تاکہ یہ ابہام نہ رہے. یہ بڑا ضروری ہے کلیئرٹی کے لیے. The Secretary shall forthwith place such report before the Chairman of the Council, which is Honorable Chief Justice of Pakistan, who shall in such manner as is deemed appropriate, جیسا ان کو موزوں لگے, have the report laid before the Council for such perusal, consideration, action, order or proceedings, if any, in relation to the petitioner as the Council may determine.